الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا علم دے کر اس پر احسان عظیم کیا ہے. اور اسے جہالت سے نکالا ہے. اور جو کچھ علم اس کو دیا، قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں علم کم دیا گیا اللہ کے علم کے مقابلے میں، لیکن وہ کم علم تمہارے زندگی کو آراستہ کرتا ہے اور تمہاری حیات کو جاویدانی بخشتا ہے، سنوارتا ہے، سجاتا ہے اور اسے نکھارتا ہے. علم. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کی اور علم کی اور علم کے ادب کی بڑے فضائل اور منقبتیں بیان کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے: یہ جو علم ہے جس سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، اگر کوئی اس کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کرام میں فرشتوں کے پر نکلنے والوں کے پیروں کے تلے بچھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے راستے میں نکلنے کے برابر درجہ عطا فرماتے ہیں. ہاں، مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم بھی اللہ کے راستے میں ہے. ترمذی شریف کی صحیح روایت، ہمارے نبی نے فرمایا: من خرج من بیتہ طلبا لعلمہ فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، او کما قال. جو اپنے گھر سے علم سیکھنے کے لیے نکلے اللہ کے لیے، وہ اللہ کے راستے میں ہے واپس آنے کا. اتنا مرتبہ طالبین علم کا اللہ کے نبی نے بڑھایا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو علم سیکھتے سیکھتے انتقال کر جائے اور مدرسے کی زندگی میں اس کی وفات ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس طالب علم کو شہادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. عجیب بات علماء نے لکھی ہے، کل قیامت کے دن شہداء کو اپنی شہادت پر فخر ہوگا. ہم اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر کے آئے، لیکن ایک ان کی آرزو ہوں گی،
ایک ان کی حسرت ہوں گی، وہ یہ کہیں گے اے کاش ہم شہداء کے ساتھ دنیا سے علماء بن کر بھی آتے، اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ تو ہمارا مرتبہ مسجد بڑھایا جاتا ہے، ہمیں مسجد پروٹوکول اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ ہاں، جب علماء کے مرتبے کو اور اہل علم کے عظمت کو وہ دیکھیں، اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے بدن کا خون اسے تولا جائے، عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن بڑھ جائے گا۔ علم کی قدر ہے اللہ کے نزدیک۔ ہمارے نبی عالم ہیں، سارے صحابہ عالم ہیں، تابعین عالم ہیں، اکابرین عالم ہیں، اہل اللہ عالم ہیں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا مشہور ملفوظ ہے، مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے یا کہتا ہے، یا لوگ اسے بزرگ سمجھتے ہیں اور وہ علم سے ناواقف ہو، اس پر تعجب ہے۔ ہاں میرے عزیزو، علماء نے عجیب مثال لکھی ہے علم دین کی۔ ایک آدمی کو پانی کی پیاس لگی، اس کا طریقہ ہے کہ پانی پیا جائے، پانی سے پیاس دور ہو جائے گی، لیکن وہ پانی کے بجائے دوسرے مشروب پی رہا، کہ وہ کولڈ ڈرنک پی رہا، روح افزا پی رہا، یا اور کوئی شربت پی رہا۔ ان تمام مشروبات میں وہ بات نہیں آئے گی جو پانی میں آتی۔ ہاں، جو پانی کی بات ہے کسی اور میں نہیں آتی۔ اسی طرح سیکھنے والے دنیا کے سارے فنون کو سیکھ لے، لیکن وہ بات نہیں آئے گی جو علم دین سیکھنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اس کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے، اور اس کی چمک ہی کچھ رعنائی والی ہوتی ہے، اور اس کی دمک ہی کچھ للچائی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ علم ایسا ہے، وہ علم دین ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ ایک باب اس علم کا سیکھنا 1000 رکعتیں نوافل پڑھنے سے افضل ہے، اور ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعات نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ عبداللہ بن عباس کا مشہور ملفوظ ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ایک آدمی ساری رات نوافل پڑھے، تہجد پڑھے اور دیگر عبادات میں مشغول رہے، اور ایک آدمی حصول علم میں چند گھنٹے اور چند منٹ لگا رہے، اس کے چند منٹ اس کی ساری رات پر بھاری پڑ جائیں گے۔ میرے عزیزوں، ہمارے معاشرے میں علم دین کا فقدان ہے۔ ویسے تو دنیاوی فنون کا بھی فقدان ہو گیا آج کل، دنیاوی فنون جس کو علوم کہتے اس کا بھی فقدان ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ معاشرے کو ضرورت ہے فنون یعنی علوم کی بھی، جو دنیاوی کہلاتے ہیں، ڈاکٹر اچھے ہو، اچھی انجینئر ہو، اچھے وکیل ہو، ایڈوکیٹ ہو، یہ ضرورت ہے معاشرے کی۔ تو ادھر بھی نہیں، اور ادھر تو پہلے سے جو علم دین اندھیرا پڑا ہوا ہے، اتنی جہالت ہے، عمومی بات، کامن بات ہے، بڑا چھوٹا، بڑی چھوٹی، سب میں یہ بات ہے، مسائل سے، علم سے آشنائی نہیں، جہالت ہے۔ 10 سال 15 سال نکاح کو ہو جا رہے، غسل کی سنتیں معلوم نہیں، غسل میں کتنی سنتیں ہیں، یہ میں بھی میرا جائزہ لیتا، مجھے پتا ہے کہ نہیں، میں بھی اپنے آپ کو اس میں گردان ہوں، آپ بھی تھوڑا اپنا جائزہ لیں، سرکولیٹ کریں میں کس میں ہوں۔
مجھے یہ پتہ نہیں وضو کی سنتیں کتنی ہیں، اور مجھے یہ پتہ نہیں لباس پہننے کی سنتیں کیا ہے، مجھے یہ پتہ نہیں وضو میں فرائض ہے، سنتیں ہیں، واجبات کیوں نہیں، مجھے طہارت کے فرائض پتہ نہیں کہ نجاست کب نکلے، کب اس کو دھونا پڑے گا، کپڑے پر کتنی لگ جائے اسے دھونا ضروری ہے اور کب ضروری نہیں، سارے مسائل ہیں۔ دنیاوی علوم میں ہماری جو فکری ایک روش ہے وہ گرچہ پسندیدہ ہے، لیکن اس سے زیادہ قابل افسوس اور قابل تعجب ہماری بے فکری دین علوم کے باب میں۔ مردوں کی بات تو دور، عورتوں میں صحابیات میں کیا جذبہ تھا، وہ کیسی عالمات، فاضلات، حافظات کس درجے کی ہوا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عالمہ ہیں اور ٹاپ صحابیات میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ علم حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث جس کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، 5374 روایت ان سے مروی۔ دوسرے نمبر پر عبداللہ بن عمر، تیسرے نمبر پر حضرت انس، اور عورتوں میں پہلے نمبر پر اور مردوں میں اور پورے شماری میں چوتھے نمبر پر حضرت عائشہ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ سے 2210 روایتیں مروی احادیث کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا ایک ذوق تھا عورتوں میں قرآن کا، حدیث کا۔ ہماری عورتوں میں تو ایسا ذوق معلوم نہیں ہو رہا اور نہ اس کی کوئی کارگزاری آ رہی۔ آج کل مسورات کو بھی موبائل نے متاثر کر دیا، پاکستانی سیریل جو آ رہا ہے اس کا دیوانہ ہو گئی، معاف کرنا، ہاں، نئی نئی فیشن کی طالبہ ہو گئی، کپڑے اچھے ہو اس کی گرویدہ ہو گئی، لیکن علم کے باب میں قرآن صحیح پڑھتے آتا ہو، حدیث یاد ہو، ترجمہ یاد ہو، مسائل کا علم ہو، اس سے عاری اور خالی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں، اپنی عورتوں کی فکر کرو، مستورات کی فکر کرو، اپنی بیوی ہے، ماں ہے، بیٹیاں ہیں۔ آقا نے سمجھایا باپ کو بیٹیوں والا، اس کو اللہ دو بیٹیاں عطا فرمائے یا دو بہنیں عطا فرمائے اور ان کی تربیت اچھی کرے، علم سکھائے، مناسب جگہ نکاح کر دے، اس باپ پر یا بھائی پر جنت واجب ہو جاتی ہے، ایسا درجہ بتایا ہے۔ ہاں، جس وقت ہندوستان میں مغلیہ دور تھا اور شیخ رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے عالم ہیں، متقی ہے، آج ان کے باپ پہ ڈھنڈورا جو پیٹا جا رہا بالکل پروپیگنڈا ہے، غلط ہے۔ تہجد زندگی میں نے چھٹی ان کی، بیت المال سے وظیفہ نہیں لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بن کر اپنا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ جب ایسا متقی باپ ہوتا ہے نا، اولاد کیسی ہوتی ہے سنو۔ اس زمانے میں ایران کے بادشاہ نے چیلنج کیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی اس نے ایک شعر بنایا، ایک قطعہ بنایا، اور وہ یہ تھا، در ابرق کسے نمی دیدہ موجود، در ابلق کسے نمی دیدہ موجود۔ در ابلق کہتے چت کبرا موتی، چت کبرا موتی، موتی تو کیسے آتے؟ سفید آتے، پانی کے کلر کے آتے، لیکن چت کبرا موتی کسے کمی دیدہ موجود، کسی نے نہیں دیکھا، پایا نہیں جاتا ہے۔ آپ نے کسی نے دیکھا چت کبرا موتی؟ نہیں پایا جاتا۔
اب ایک شعر تو بن گیا، اس کے ساتھ دوسرا مصرع بڑھانا تھا، دوسرا آ ہی نہیں رہا، کیا بڑھانا؟ اس نے اپنے شعراء کو بلایا، ایران میں فارسی چلتی تھی اس وقت، ہندوستان میں بھی فارسی چلا کرتی تھی، شعراء نے اپنے طاقتوں کی آزمائی کی، لیکن اپنے ہتھیار کو ڈال دیا کہ اس کا دوسرا جملہ مل نہیں رہا، اس نے پھر ہندوستان وہ خط لکھا تاکہ یہ ایک مصرع ہے، اس کا جواب جو دے دے گا ہم اس سے منہ مانگی دولت عطا فرمائیں۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ مصرع پہنچا، وہ خط پہنچا، انہوں نے پڑھا کہ چت کبرا موتی پایا نہیں جاتا ہے، در ابلک کسے نمی دیدہ موجود۔ اب وہ فکر مند ہوئی کہ بھئی اس کا دوسرا جملہ کیا ہو۔ باپ کی اس فکر کو دیکھ کر ایک بیٹی کی زیب النساء رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی ہے، عالمہ تھی، حافظہ تھی، زاہدہ تھی، مورخین نے لکھا ہے اس بیٹی کے ہاتھ پر 20,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، ایسی ٹاپ کی وہ زاہدہ تھی اور داعیہ تھی۔ اس نے باپ کی اس فکری کو دیکھا اور اس جستجو کو دیکھا، ابا سے پوچھا ابا کیا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ مصرع آیا ہے، جواب نہیں بن پڑ رہا، کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں۔ اب وہ اپنے کمرے میں آئی، اللہ اکبر، جوان ہے، کمرے میں آئی، غسل کیا، عمدہ لباس پہنا، اور رات میں سونے سے پہلے سرما لگانا سنت ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اس خاتون نے سرما لگایا اور مصلی پر بیٹھ گئی اللہ کے سامنے عبادت میں۔ اب جو دعا کر رہی نماز کے بعد، آنکھوں میں سرما ہے اور اسی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہے۔ اب وہ جو پہلا آنسو سرمے میں سرما آلود ہو کر ہتھیلی پر گرا تو ظاہر ہے سرمے کا کلر اور آنسوؤں کا کلر مکس ہو گیا، وہ چتکبرا بن گیا، وہ آنسو کیا بن گیا؟ چتکبرا بن گیا۔ اس نے دعا کی اور دوسرا مصرع اللہ نے اس ذریعے ذہن میں ڈالا، مگر اشک بتانے سرما آلود، اشک بتانے سرما آلود، ایک سیکنڈ جملہ تھا، سیکنڈ مصرع تھا، یعنی چتکبرا موتی پایا نہیں جاتا، اس کی مثال نہیں ہے، لیکن آنکھ کا وہ آنسو جو سرما آلود آنکھوں سے اللہ کے در سے گرا ہو، اس آنسو کا بھی کوئی ثانی موجود نہیں، اللہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو۔ یہ دوسرا مصرع جب وہاں پہنچا نا ایران، وہ تہلکہ مچ گیا ایران کی سلطنت کے دربار میں، کیا یہ خاتون نے جملہ جوڑا ہے؟ اس نے دوبارہ ریٹرن خط بھیجا تاکہ اورنگزیب سے کہا آپ اس خاتون کو ہمارے یہاں بھیجو، ہم اسے حکومت کا ایک پروٹوکول دینا چاہتے، ایوارڈ دینا چاہتے ہیں سب کے سامنے۔ اللہ اکبر، حکومت بلا رہی ایوارڈ دینے کے لیے، اس خاتون نے کہا نہیں نہیں ابا جان، ہو سکتا ہے میں جاؤں اور میرا پردہ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر، ایسی بیٹیاں تھی جنہوں نے ایوارڈ کو ٹھکرا دیا بے پردگی کے خوف سے، جنہوں نے مال کو ٹھوکر مار دی بے حیائی کے خوف سے، نہیں گئی، کہا کہ ابا آپ کو اگر زیادہ ہی دلچسپی ہے تو میں جاؤں گی تو نہیں، لیکن میرا ایک شعر اور بھیج دو وہاں پر، میرا ایک شعر اور بھیج دو۔ دیکھو میں علم بتا رہا، کیا علم تھا مسورات کے پاس، بادشاہوں کو حیرت زدہ کر دیا، شعراء کو انگوش بدندہ کر دیا، ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ابا اسی شعر بھجوا دو۔ ایک شعر لکھا، کہہ دیا، وہ شعر یہ تھا، در سخن مخفی منم چوئے بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چو بوئے گل در
ترسخن بی ندمرا، فارسی کا شعر ہے کہ اس بادشاہ سے کہہ دینا جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کیسی ہوں، میرا علم کیا ہے. تو اس طرح جیسے اگر کوئی پھول کی عظمت اور مرتبے کا اندازہ لگانا چاہتا ہے تو اس کی خوشبو سے لگاتا ہے. میرا کلام تیرے پاس پہنچ گیا، میرے کلام سے تو میرے علم کا اندازہ لگا سکتا ہے. جو اس خاتون نے کہا یہ علم تھا عورتوں کے پاس. ہماری مسورت اس باب میں بڑی بے فکری کا برتو برت رہی اور ہمیں کوئی فکر نہیں. اس نے اگر نمک کم کر دیا کھانے میں، مرچی زیادہ کر دی، تیل میں کمی زیادتی آ گئی، دیدے کھڑے ہو جاتے. لیکن کبھی مسورات سے عورت سے پوچھا نہیں کہ وہ سنتیں کتنی ہے نماز کی، نماز کے واجبات کتنے ہیں، لباس کی سنتیں کیا ہے، غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کتنی چیزوں سے واجب ہوتا ہے. یہ ہمیں اپنی مسورات کے بارے میں فکر مند نہیں اور نہ فکر ہے. وجہ کیا؟ ہم ہی کو کچھ پتہ نہیں. میرے عزیزو، میں کچھ کہنا چاہ رہا، علم کو اپنے معاشرے میں لاؤ. جہالت عذاب ہے اللہ کا. جہالت یہ ارتداد کا سبب ہے. جہالت یہ محرومی کا سبب ہے. جہالت انبیاء نہیں، یہ قارون اور فرعون کی وراثت ہے. جہالت یہ سرسبد شادابی کا سبب نہیں، یہ گویا کہ تاریکی اور اندھیرے کا سبب ہے. تو ایک بات آپ سے کہا، اپنے معاشرے کو علمی بناؤ. جو علم آپ کا سیکھنے کا ہے اس کو سیکھو. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مینا میں بیٹھے، بیوی پاس میں بیٹھی تھی. ایک لشکر سامنے سے گزرا ہے، چھوٹا سا قافلہ، ٹولی. تو اس میں ایک درمیان میں نوجوان تھا، خوبصورت تھا. لوگ اس کو گھیرے ہوئے تھے. حالانکہ معاویہ بن ابی سفیان امیر ہے، بادشاہ ہے، لیکن اپنے کسی غلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ عبداللہ بن عمر ہے. اچھا، یہ لوگ کیا کر رہے؟ کہا کہ ان سے حج کے مسائل پوچھ رہے ہیں. کہا کہ خدا کی قسم، دنیا اور آخرت کی بادشاہت یہ لے گئے. دنیا و آخرت کی بادشاہت یہ لوگ لے گئے جو علم کے حاصل کرنے اور کرانے میں اپنے آپ کو لگائے رکھے. اس لیے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، جو علم سیکھتا ہے آسمانوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. حضرت سفیان ثوری کا ملفوظ ہے، جو علم سیکھنے میں لگا رہتا ہے، جستجو میں لگا رہتا ہے، آسمانوں میں اس کا لقب کیا ہوتا ہے؟ عظیم الشان اسے کہا جاتا ہے. صادق کا لقب صدیق آسمانوں میں، جھوٹے کا لقب کذاب آسمانوں میں، اور علم سیکھنے والے کا لقب آسمانوں میں عظیم الشان گردانا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے اس کو. اس لیے علم سیکھے، اور جس سے علم سیکھے اس کی قدر بھی کرے. استاد ہے، ٹیچر سے ہے، معلم ہے، اس کی قدر بھی کرے. بے ادبی محرومی کا سبب ہے. سال کے دنوں میں صرف ایک دن ادب کا نہیں ہے، استاد کے ساتھ یوم اساتذہ منا دو اور اسٹیٹس پر استاد کی تصویر ڈال کر سارے سال برائی کرو. العیاذ باللہ. اسلام میں 360 دن ادب کے ہیں، 360. میں تنقید نہیں کر رہا ایک دن استادوں کی تعظیم کرنے والوں پر، نہیں، میں ان سے کہہ رہا ایک دن جیسے تم تعظیم کرتے ہو اسی طرح پورا سال تعظیم کرو، پوری زندگی تعظیم کرو. حضرت علی فرماتے تھے ایک لفظ کسی نے مجھے سکھا دیا، ایک لفظ، میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے اپنی خدمت میں رکھ لے یا مجھے بازار میں لے جا کر بیچ ڈالے. ادب کرو اپنے استاد کا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے، مثال کے طور پر اس طرف وضو کر رہے، ایک جوان وہ حضرت سے آگے وضو کر رہا. اب وہ وضو کر رہا، حضرت ادھر وضو کر رہے، تو اس کے وضو کا پانی ظاہر ہے کہ بہتر کہاں جائے گا؟ حضرت امام احمد بن حنبل کے سامنے
کر رہا، میرے وضو کا غسالہ اور میرا استعمال شدہ پانی اس کو جا رہا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ وہ جوان وہاں سے اڑ گیا، وضو چھوڑ دیا، دیگر دوسری جگہ آ کر وضو کیا۔ اتنا سا ادب، حالانکہ داعش ہے لیکن ادب کا درجہ ہے، مرتبہ ہے، اعلیٰ درجے کا ہی ادب ہے۔ اس کا انتقال ہوا، کسی نے اس کو پوچھا کیا اللہ نے کیا معاملہ تیرے ساتھ؟ کہا کہ میرے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی۔ ترازو میں تولا گیا، نیکیاں کم پڑ رہی تھی، گناہ زیادہ ہو گئے تھے۔ اچانک ایک عمل آیا، نیکیوں کے پلڑے میں پڑ گیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ تو نے ایک بار اپنے استاد کا، عالم کا اور سکھانے والے کا ادب کر لیا تھا، اللہ کو وہ ادب پسند آ گیا، اللہ نے تجھے نجات عطا فرما دی۔ اللہ، اس لیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب بات فرماتے تھے، جیسے دینی علم میں سکسیس ہونے کے لیے اور کامیاب بننے کے لیے استاد کا ادب ضروری ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے درس گاہ میں گئے، ان کی مجلس میں گئے، یہ جب حضرت پڑھاتے تو یہ ورق اور یہ پیج پلٹنے کی ضرورت پیش آتی تو یہ اتنا آہستہ پیج کو پلٹتے تھے کہ آواز نہیں آتی تھی۔ کسی نے پوچھا محمد، امام شافعی کا نام ہے، اتنا آہستہ پیج کو پلٹ رہے؟ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کتاب کے پیج کی آواز آ جائے اور میرے استاد کے شان میں گستاخی ہو جائے۔ اتنا ادب کیا تو اتنے بڑے امام بنے، اللہ نے عرش کے بائیں جانب ان کو جگہ دی ہے۔ ایک خواب میں ان کے شاگردوں کو بتایا گیا ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جیسے دینی علوم میں سکسیس ہونے کے لیے استاد کا ادب ضروری ہے، اسی طرح دنیاوی علوم میں اور فنون میں کامیاب ہونے کے لیے ٹیچرز اور استاد اور بڑے کا ادب ضروری ہے۔ جو استاد کا ادب کرتے ہیں اللہ ان کے فیوچر کو سکسیس کر دیتا ہے، ان کا مستقبل تابناک ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتی ہے۔ آج آپ ہسٹری کا مطالعہ کرو، وہ لوگ سکسیس ملیں گے جنہوں نے ماضی میں اپنے استاد کی قدر کی اور استاد کی تعظیم کی۔ اس لیے میرا عزیزو دو باتیں آپ سے کہا، اپنے معاشرے کو علمی بناؤ، علم سیکھو، علماء کی قدر کرو، سکھانے والوں کی قدر کرو، آپ جس سے بھی متعلق ہو جو بھی ہو اس کی قدر کرو۔ علم کی ناقدری محرومی کا سبب ہے، محرومی کا سبب ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرتبہ بھی اگر کسی عالم کی، علم والے کی توہین ہو جائے، اس بات کا امکان ہے اللہ نسلوں سے علماء کو ختم فرما دے۔ سفیان ثوری فرماتے ایک آدمی نے ذوالخویسرہ منافق تھا، نبی معلم ہے، بڑے عالم ہے، آپ کی بات پر اعتراض کر دیا تھا اور آپ کی تقسیم پر ناانصافی کا لیبل لگایا تھا، آپ کو تکلیف ہوئی تھی، بڑا درد ہوا تھا، آپ نے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ حضرت علی فرماتے اس کی بے ادبی کا اثر یہ ہوا ذوالخویسرہ منافق کے خاندان میں ایسے بدبخت لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کو بھی شہید کیا ہے۔ خوارج اسی کے خاندان سے، وجہ کیا تھی؟ باپ نے علم کی ناقدری کی۔ اور دوسرا، علم سیکھو اور استاد کی قدردانی کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق سعید عطا فرمائے۔